میری غلطی ہے، اس جملے میں اتنی طاقت ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو بہتر بنانے میں اس جملے کا بہت استعمال کر سکتا ہے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری جنگیں، مقابلے اور لڑائیاں ہوتی ہیں صرف اس وجہ سے، اپنی غلطی نہ ماننے کی وجہ سے اور اپنی بات پہ اکڑ جانے سے۔ دیکھیں، اکڑنا وہاں پہ چاہیے جہاں پہ آپ حق پر ہو۔ اگر آپ حق پر نہیں ہیں، آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو آپ غلطی کو تسلیم کریں۔ غلطی کو تسلیم کرنے والا انسان کبھی بھی بزدل، ہارا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ غلطی کو تسلیم کرنے والا انسان بہتر انسان ہوتا ہے۔ جو انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے، جو انسان غلطیوں کو تسلیم کرتا ہے، یقین جانے وہ ایک بہترین انسان ہوتا ہے۔ کچھ یہ 5 باتیں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا جو آپ کی زندگی کے اندر میرے خیال میں چینج لا سکتی ہے، اور اگر چینج لاتی ہے تو آپ محمد فیضان قریشی کو اپنے ساتھ فیملی کی طرح جوڑ لیجئے اور میری باتوں کو آپ سمجھیں۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ دل سے کہنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ایک استاذ کے طور پہ معاشرے میں خود کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ غلطیوں کو تسلیم کرے، غلطیوں کو قبول کرے۔ جو انسان غلطیوں کو قبول کرتا ہے نا، تو یقین جانے وہ ایک ہنرمند انسان ہے، وہ ایک تیز اور ترین انسان ہے۔ کیونکہ پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ جنگیں جب ہوتی تھی، لڑائیاں جب ہوتی تھی، جھگڑے جب ہوتے تھے، تو وہ سالوں سال چلتے تھے، اور اس میں جائیدادیں، رشتے، اس میں دولت، عہدے، سب کچھ گوا دیا جاتا تھا۔ اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے، جیسے آج بھی سعودیہ کے اندر کہ خون کے بدلے خون، رشتے کے بدلے رشتے، ہمارے ادھر پاکستان کے قبائل میں بھی کچھ ایسے معاملات ہیں کہ لوگ غلطی نہ تسلیم کرنے کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑی جنگ بن جاتی ہے، اس میں 10-12 بندے بھی مرتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو غلطیوں کو تسلیم کرے، ایٹ دی اینڈ آپ لوگوں کو نتیجہ پھر کیا ملتا ہے کہ اگر آپ غلطی کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کو پھر کوئی نہ کوئی رشتہ دینا پڑے گا، عہدہ دینا پڑے گا، دولت دینی پڑے گی۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی غلطی ہے تو کائنڈلی اس کو تسلیم کرے، قبول کرے۔ غلطی کو قبول کرنے والا انسان ہارا ہوا انسان نہیں ہوتا، بلکہ وہ تیز انسان ہوتا ہے، کیونکہ اس نے جو اپنی انرجی ہوتی ہے، اپنا پوٹینشل جو ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس جنگ کے لیے نہیں یوز کرے گا جس کا اسے کوئی بینیفٹ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اس کو آگے زندگی میں جا کے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ بس لوگوں کی واہ واہ کہ ہاں جی یہ جنگ اور لڑائی جیت گئے۔ تو پہلا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ غلطی کو تسلیم کرنا سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسری چیز، پھر اس غلطی سے سیکھنا کہ آپ نے جو غلطی دہرائی ہے، چاہے وہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو، آپ کی جنگ اور لڑائیوں سے ریلیٹڈ ہو، آپ کے کسی ایسے معاملات سے ریلیٹڈ ہو جو غلطی آپ سے ہوگی اور اگلی بار پھر وہ غلطی ہوتی ہے اور آپ اس غلطی کو درست کرنے کے بجائے اس کے اوپر اور غلطی کرتے ہیں، تو یہ ہارے ہوئے انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے غلطی کو تسلیم کرنے کے بعد غلطی کو دوبارہ نہ دہرانا بلکہ غلطیوں سے سیکھنا، ٹرائی اگین، غلطیوں سے سیکھنا، آہستہ آہستہ ایک سٹیپ بھی سیکھا ہے اٹس گڈ، لیکن غلطیوں سے سیکھنا یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ آپ نے غلطیوں سے ہمیشہ سیکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تیسرا پوائنٹ، پھر غلطیوں کے سیکھنے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا میں نے یہ سٹیپ لیا تھا، اب اس سٹیپ میں آ گیا ہوں، اس سٹیپ میں بھی میری غلطیاں کم ہو رہی، اور غلطیاں کم ہو رہی، اور غلطیاں۔ اب غلطیوں کا جو نام و نشان ہے وہ تو مٹ چکا، لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، خود معاشرے کے سامنے اپنے آپ کو ایک بہترین انسان ریپرزینٹ کرنا ہے، تاکہ آپ کے ایگزامپلز لوگوں تک پہنچے کہ ہاں جی فلاں شخص، اس کی یہ بات، اس کی یہ خصوصیات، اس کی یہ ادا بڑی اچھی ہے اور وہ لوگوں کو پسند آنی چاہیے۔ تو اپنے آپ کو بہتر انسان آپ لوگوں نے بنانا ہے، خود کو بہتر بنانا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور اب چوتھا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ افسوس کے بجائے آپ نے عملی کام کرنا ہے۔ مطلب آپ سے کوئی غلطی ہوگی، آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنا لیا، اب کوئی فیصلہ آپ نے ایسا کر لیا جس فیصلے سے کیا وہ کوئی نقصان ہو گیا، کچھ ہو گیا، آپ کی زندگی کے اندر کوئی فالٹ آ گیا، کچھ دنوں کا نقصان، کچھ دنوں کو تو یہ یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو واپس جو ہے فل کر دیتا ہے۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو غلطی کر لیا، اس سے پھر کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر افسوس نہیں کرنا بلکہ عملی کام کرنا ہے۔ اب آپ نے یہ سوچنا ہے اچھا یہ میں نے پوائنٹ بلیک پوائنٹ ہو گیا، اب اس کو وائٹ کیسے کرنا ہے۔ یہ چیز ہے کہ آپ نے پوری اسٹریٹجی بنانی ہے، آپ نے پورا پلان بنانا ہے کہ اب اس کو صاف اور اس کو کلین اور اس کو عملی کام کس طرح کرنا ہوگا، ٹھیک ہوگا؟ تو یہ بات۔ اور پانچواں پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ خوبصورت پوائنٹ ہے کہ مثبت رہیں، پازیٹیو رہیں۔ جتنا آپ پازیٹیو رہیں گے، یقین جانیے کہ آپ اگر جھونپڑی کے اندر بھی ہیں اور پازیٹیو ہیں تو آپ کو دلی سکون ملے گا۔ آپ کو نا ان بڑے بڑے محلات اور ان بڑے بڑے جو جواہرات اور جو بھی فلسفیاں ہیں امیروں کی، اس میں سکون اتنا نہیں ہوگا جتنا آپ پازیٹیو مثبت رہنے میں آپ کو سکون ملے گا۔ تو ہمیشہ ہر انسان، چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، جس طرح کا بھی ہے، اگر وہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کا انسان ہے، وہ مثبت سوچتا ہے، تو اس کی زندگی میں اداسی بہت کم ہوتی ہے، بہت کم اس کی زندگی میں اداسی ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ پازیٹیو رہا کریں۔ یہ کچھ باتیں، کچھ پوائنٹس میں اپنے پاس لے کے لیتا ہوں جو میں سوچتا ہوں کہ یار سوشل میڈیا کے اوپر
فحاشی عیاشی پھیلانے سے اچھا ہے کہ ہم اپنے اچھے الفاظ لوگوں کو بتائیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے دل کے الفاظ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. میں فحاشی نہیں پھیلاتا, میں برے کام نہیں کرنے کی کوشش کرتا, میں اچھے کام, کیونکہ مرنے کے بعد یہی ویڈیو پہ ڈیلیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, اگر میری الفاظ آپ لوگوں کو پسند آتے ہیں, کچھ دو ایک باتیں چند ایک پسند آ گئی, تو آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں. آپ پھر مجھے اور موٹیویشن بتائیں, آپ مجھے کچھ پوائنٹس بتائیں, میں ان کو بھی بیان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو مجھے اپنے ساتھ ایڈ کرنے کے لیے آپ محمد فیضان قریشی کا نام نہ بھولیے گا. سبسکرائب کریں فار مور ویڈیوز کے لیے. شکریہ. اللہ حافظ.